السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ کی بہن آپ کی ہوسٹ سدرامین آج ایک 51 سالہ فرانسیسی خاتون کے اسلام قبول کرنے کی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسلام کی تبلیغ کے کام میں ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے اس مشن میں ہمارے ساتھی بنے تو ہماری ویڈیوز کو فیس بک اور واٹس ایپ کے زیادہ سے زیادہ گروپس میں شیئر کر دیا کیجیے تاکہ اسلام کا پیغام گھر گھر پہنچنے میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو سکے۔ جزاکم اللہ۔ تو آئیے چلتے ہیں فرانسیسی خاتون باربرا کے انٹرویو کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ اسلام میں کیسے داخل ہوئیں۔ میرا نام باربرا ہے اور میری عمر 51 سال ہے۔ میں فرانس کے شمالی حصے کی ایک چھوٹی سی بستی سے ہوں جو بیلجیم اور لیل کے قریب واقع ہے۔ یہ بستی نہایت پرسکون مگر محدود سی تھی۔ یہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا تھا اور روایتی کیتھولک اقدار ہماری زندگی کے ہر پہلو میں جھلکتی تھیں۔ میں نے وہیں بچپن گزارا۔ اپنے بچپن کی یادوں میں چرچ کی گھنٹیوں کی آواز، اتوار کے دن بڑے اجتماع اور اسکاؤٹس کی سرگرمیاں آج بھی دل میں تازہ ہیں۔ میں مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور کیتھولک عقیدے کو پوری شدت سے مانتی تھی۔ میں نوجوانی میں کیتھولک حلقوں اور اسکاؤٹس میں سرگرم رہی۔ میں نے ہر موقع پر اپنے مذہب کو سمجھنے اور اپنانے کی پوری کوشش کی۔ لیکن جب میری عمر تقریباً 18 یا 19 برس ہوئی تو میرے دل میں سوالات پیدا ہونے لگے۔ یہ سوالات چھوٹے نہیں تھے بلکہ ایمان کی جڑوں کو ہلانے والے تھے۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ آخر یہ سب کچھ اتنا الجھا ہوا کیوں ہے؟ مثلاً گناہوں کی معافی کسی پادری یا پوپ سے کیوں مانگی جائے؟ کیا اللہ تعالیٰ براہ راست سننے پر قادر نہیں؟ کیا میرے اور اللہ کے درمیان کسی واسطے کی ضرورت ہے؟ یہ سوال مجھے ہر وقت بے چین رکھتے تھے۔ میں نے صلیب کے نشان پر بھی بہت سوچا۔ تثلیث کا عقیدہ، باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ سب کچھ میرے دل کو کبھی بھی مطمئن نہ کر سکا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ واضح نہیں ہے بلکہ اس میں گہرا تضاد ہے۔ میں چاہتی تھی کہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق صاف اور براہ راست ہو۔ اسی تلاش میں نے کئی مذاہب پر کتابیں پڑھیں۔ میں نے یہودیت، بدھ مت اور ایتھزم کو پڑھا، مگر اسی دوران ایک دن میرے ہاتھ ایک کتاب لگی جس کا نام تھا لا وائکس ڈو مسلمانا، جس کا مطلب ہے مسلمان کی آواز۔ یہ کتاب میری زندگی کا رخ بدلنے کا ذریعہ بنی۔ اس کتاب میں توحید کی وضاحت، رسولوں کی دعوت اور آخرت کا ذکر اتنی سچائی اور وضاحت کے ساتھ تھا کہ میرا دل اسلام کی جانب کھنچتا چلا گیا۔ میں آج بھی ہر نو مسلم کو یہ کتاب پڑھنے کا مشورہ دیتی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے راستے میں کچھ مسلمان لڑکیاں ڈال دیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ ان لڑکیوں کے چہروں پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نے ان سے دوستی کی اور ان کے ساتھ روزے رکھنے لگی۔ یہ تجربہ میرے لیے نیا اور حیران کن تھا۔ بھوک اور پیاس کے باوجود جو سکون اور روحانیت مجھے محسوس ہوئی وہ بیان سے باہر ہے۔ رمضان کے بعد ہی میں لیل کی ایک مسجد گئی۔ وہاں امام نے مجھے وضو سکھایا، نماز کے ابتدائی کلمات سکھائے اور پھر میں نے کلمہ پڑھا اور اس طرح الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد سفر بالکل آسان نہ تھا۔ سب سے پہلی آزمائش روزہ اور نماز کی پابندی کو والدین سے چھپانا تھی۔ میں اپنے کمرے میں چھپ کر نماز پڑھتی۔ روزے کے دوران اسکول میں دوست چھوٹے ڈبوں میں سوپ یا ہلکا سا کھانا میرے لیے لے آتے تاکہ شک نہ ہو، لیکن ایمان نے مجھے طاقت دی۔ کچھ مہینوں بعد میرے والد نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا فیصلہ کن موڑ تھا۔ بات چھپائی نہیں جا سکتی تھی۔ والدین نے ایک پادری کو گھر بلایا۔ پادری نے مجھ سے لمبی گفتگو کی۔ آخر میں اس نے والدین سے کہا، یہ لڑکی اپنے فیصلے میں واضح ہے، اسے کسی نے مجبور نہیں کیا۔ لیکن میرے والدین مطمئن نہ ہوئے۔ پھر جب میں نے حجاب پہنا
تو یہ ان کے لیے اور بھی مشکل ہو گیا۔ وہ زیادہ فکر مند تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وقت گزرتا گیا، میں نے گھر چھوڑ دیا اور شادی کر لی۔ لیکن یہاں ایک بڑی نصیحت ہے، شادی ہمیشہ دیندار انسان سے کرنی چاہیے۔ میں نے یہ غلطی کی کہ صرف یہ سوچ لیا کہ چونکہ وہ مسلمان ہے تو سب ٹھیک ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میری شادی ناکام ہوئی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بچے عطا کیے۔ یہ اللہ کا فضل تھا۔ بعد میں طلاق ہوئی اور پھر میں نے ایک دیندار شخص سے نکاح کیا۔ اس تجربے نے مجھے سکھایا کہ شوہر کے دیندار ہونے پر ہی اصل توجہ دینی چاہیے۔ آج اگر میں اپنی زندگی سے کوئی نصیحت دے سکتی ہوں تو وہ یہ ہے کہ شادی کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کیجیے۔ جب ہم شادی کا فیصلہ کرتے ہیں اور کسی کو ہاں کہتے ہیں تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وہ نماز پڑھتا ہے، کیا وہ واقعی ایماندار ہے یا صرف زبانی کہتا ہے۔ یہ سب معمولی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ مستقبل کی نسلوں کی بنیاد ہیں۔ اور میری سب سے بڑی دولت قرآن ہے۔ میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزار سکتی کہ قرآن نہ کھولوں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، میرے دل کا سکون ہے، میری سب سے بڑی خوشبختی ہے۔ انبیاء کی کہانیاں پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، یہی میری زندگی کا سہارا ہے۔ آخر میں سب سے دلچسپ بات، میری میزبان نے کہا کہ وہ مجھے اپنے بچپن کے اسکول سے جانتی ہیں۔ واقعی دنیا چھوٹی ہے اور اللہ بہت بڑا ہے۔ اس نے ہمیں برسوں بعد پھر ایک ہی شہر میں ملا دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اسلام کی نعمت عطا کی۔ میری دعا یہی ہے کہ اللہ مجھے اپنی اطاعت گزار بندہ بنائے اور میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔